حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یتلعلع وجہہ کما تلعلع القمر لیلۃ البدر، حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ امام قصری لکھتا ہے وجمال یوسف وغیرہ جزء من حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پہلی مرتبہ، میری عادت نہیں ہے پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، بات دل کو لگے تو پھر سبحان اللہ کی آواز آئے۔ امام قصری لکھتے ہیں وہ اصل سے لے کر ابد تک کائنات میں کوئی حسین ہو، نبی ہو، چاہے حضرت یوسف ہو یا کوئی حسین ہو، ساری کائنات کے حسن کو جمع کرو، ساری کائنات کا حسن جمع ہو کر مصطفیٰ کے حسن کا ایک جز تمہیں نظر آئے گا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی نے کہے اے عبداللہ ہم اس مسلک کے امام کو مانتے ہیں، خدا کی قسم جس کا تخیل یہ ہے اس نے یوسف قدیم مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب فرماتے ہیں کہ ادھر حضرت یوسف کو دیکھا تھا تو پھر ہاتھ کٹوا دیے تھے۔ میدان بدر ہو، احد ہو، تبوک ہو، خیبر ہو، خندق ہو، مصطفیٰ کو دیکھتے جاتے تھے، گردنیں کٹواتے چلے جاتے تھے۔ واللہ اکبر، اونٹ سے کیا کہے، حور سے کیا کہے، موسیٰ کو مگر عرض کرے ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب۔ میں نہیں کہوں گا، اب تیرا دل سبحان اللہ کہے گا۔ اعلی حضرت فرماتے حور کا بڑا حسن ہے، فرماتے حور کا بڑا حسن ہے، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کا بڑا حسن ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا جملہ ہے سال تک یاد رہے گا۔ فرماتے حضرت موسیٰ کا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی حسین ہو کر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ کا حسن یہ ہے کہ یہاں خود خدا مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حسن مبارک کا عالم یہ تھا۔ اور پھر جس دھرتی سے میں آیا ہوں نا، خواجہ محمد یار فریدی فرماتے ہیں وَإِتھا خود عبد صدمے دے، اتھا حتنال ملنے دے، دماغے کیوں چکرنے دے، الٹی چال کیا کچھ دی، عبودیت کو رنگلا یس، الوہیت کو چمکا یس کے ہر شان ٹھمکا، مفصل حال کیا پوچھ دی، حسین سے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی معاشر میں بشکل پیر کنانی زلیخا بن کے نکلیں گے۔ یہ دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں جو سال بھر نہیں بولے گا۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی فرماتے ہیں حضرت یوسف کا بڑا حسن تھا، آپ آگے آگے ہوتے تھے، زلیخا پیچھے پیچھے بھاگا کرتی تھی، مگر قیامت کا منظر عجب ہوگا جب قیامت دن حضور اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیں گے، پھر منظر کیسا ہوگا۔ اگر بار دل کو لگے تو پھر دل سے سبحان اللہ، حضور چہرے سے نقاب ہٹائیں گے، حضرت یوسف جب حضور کے چہرے کو دیکھیں گے تو منظر یہ ہوگا، حضور آگے آگے ہوں گے، یوسف حضور کے ابھی ختم نبوت کی بات ہو رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، آج کا ملا کہتا ہے کہ تاریخ ختم نبوت کو ہم نے شروع کیا، ہم اس کے پاسبان ہیں۔ مولانا سن لو، تاریخ گواہ ہے، اگر یہ بات غلط ہو تو مناظرے کے لیے تیار۔ یہ بات یاد رکھ لینا، حضرت سیدنا تاریخ ختم نبوت شروع ہوئی صدیق اکبر کے زمانے سے، حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت پیر سید جماعت علی شاہ تک
پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سے لے کر تاجدار گولڈا حضرت سید پیر میر علی شاہ تک، حضرت پیر سید میر علی شاہ سے لے کر امیر المجاہدین مولانا خاتم حسین رضوی تک، اگر ختم نبوت کی نوکری حصے میں آئی ہے تو اہل سنت کے حصے میں آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت. میں لیا میں تقریر کر رہا تھا، میرا ایک مرید ہے مجھے گھر لے گیا، اس نے رو رو کر مجھے خواب سنایا. آؤ سن لو توجہ ہے، آؤ سن لو. اس نے مجھے خواب سنایا، کہا خدا کی قسم جب فیض آباد کا دھرنا جاری تھا، اس نے کہا میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ہزاروں کا مجمع ہے، میرا نام کہتا ہے آپ بھی سامنے کھڑے ہیں. اچانک ایک دست مبارک اس دھرنے کے درمیان سے بلند ہوا، جس کا نور پورے دھرنے کے اوپر پھیل گیا. اوپر دست مبارک کا نور تھا، نیچے امیر المجاہدین بیٹھا تھا. لبیک لبیک لبیک. سبحان اللہ زندہ باد. سبحان اللہ. سنو آگے سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے. پھر پنڈال میں کوئی شخص لبیک کے نعرے بغیر نہ رہے. آؤ سنو، اور امیر المجاہدین کو ماننے والے ہیں جس کی شان یہ ہے، وہ شخص کہتا ہے میں نے خواب میں پوچھا یہ کس کا دست مبارک ہے کہ پوری کائنات میں جن کا نور دست مبارک کا پھیل گیا. اس نے کہا رب کعبہ کی قسم مجھے خواب میں آواز آئی یہ محمد مصطفیٰ کا دست مبارک ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فیضان علامہ خاتم حسین رضوی کہتے ہیں وہ ختم ہو گئے. ہاں مجھ سے کہتے ہیں وہ ختم ہو گئے. میں نے کہا ملا تیرے باپ دادا ختم ہو گئے، عاشق کبھی ختم نہیں ہوتا. کہنے لگے وہ ختم ہو گئے، تاریخ ختم. اور میں نے کہا شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. 6 مہینے تک تم نے انہیں پابند سلاسل رکھا. وقت کے فرعونوں، میں تمہیں بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر 6 سال بھی اسے پابند سلاسل رکھو اس کی زبان پہ آج بھی لبیک کا نعرہ ہے، قیامت لبیک کا نعرہ ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. امیر المجاہدین پر فتوے لگے.
کسی نے مرتد ہونے کا فتویٰ لگایا، بڑے بڑے فتوے لگے، کسی نے کہا مشرک ہے، کسی نے کہا باہر سے پیسہ ہے، بڑے بڑے الزام اور بہتان لگائے گئے۔ سن میری پوری تقریر نہ سن، تیری مرضی، مگر یہ جملہ دل سے سن، اگر یہ جملہ دل کو پسند آئے نا تو پھر لبیک کی صدا آئے تاکہ شہر خانپور تک پہنچے، میرا دل اور روح خوش ہو جائے، مگر پہلے سن لے، میری بات سن لے۔ کہنے لگے بڑے بڑے بہتان ہیں۔ میں نے کہا مولانا امام احمد بن حنبل کا زمانہ ہے، وقت کے فرعون بادشاہ نے کہا قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اس نے امام احمد بن حنبل کو قید میں رکھا، ان کا جنازہ قید خانے سے اٹھایا گیا، مگر بات دل کے کان سے سن۔ امام احمد بن حنبل نے کہا، میرے خیال میں توجہ نہیں تھی نہ، جس کے دل کی توجہ وہی کہے سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں جو سننا چاہتا ہے پھر کہے سبحان اللہ، پھر کہے سبحان اللہ۔ میں نے کہا امام احمد بن حنبل نے کہا بس فرعون او ملا سن لو، امام احمد بن حنبل کا فیصلہ اس کے جنازے پر ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل نے کہا فیصلہ جنازے پر ہو جائے گا۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سن، تاریخ پاکستان کا سب سے بڑا جنازہ حضرت امیر المجاہدین کا ہوا۔ تم کہتے ہو نبی ختم ہو گئے، تم کہتے ہو ولی ختم ہو گئے، مر کر مٹی میں مل گئے، ارے وہ تم کہتے ہو کہ جلدی جنازہ پڑھ کے دفن کر دو وگرنہ چہرہ بدل جائے گا۔ وہ امیر المجاہدین نے سب سوالوں کا جواب دیا، 72 گھنٹے اس زمین پر رہ کر امیر المجاہدین نے کہا عاشق اس کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیشن، من سب نبیشن، من سب نبیشن۔ توجہ ہے، تیرے جالسان، رضوی تیرے جالسان، جس کا دل خوش ہوا وہ کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا دل خوش ہوا وہ کہے سبحان اللہ۔ آؤ سنو، عاشق کے جنازے میں کون آتا ہے؟ اترے پس مرض اس کی زیارت کو فرشتے، اترے پس مرض اس کی زیارت کو فرشتے، نکھرا وہ تیرے طالب دیدار کا چہرہ، کھلتا ہی گیا پھول
پھول کی صورت دم آخر اترا نہیں دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ. اب میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں میری اس بات کو توجہ سے سن. امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں وہ شخص جس کو 100 مرتبہ عالم بیداری میں رسول اللہ کا دیدار ہوا. امام سیوطی لکھتا ہے وحضور جنازتین حضور کے کچھ عاشق ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جنازے سے مدینے والا مدینے سے خود جنازے میں آیا کرتا ہے. ختم نبوت کو عقیدہ ختم نبوت کو اللہ اکبر تم چاہتے ہو ختم ہو جائے گا گردنیں کٹ تو سکتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خدا کی قسم جن کی شان اور جن کا مقام اور جن کا مرتبہ بڑا ہے میدان بدر ہے بیٹا اس صف میں کھڑا ہے. صدیق اکبر حضور کے عاشقوں کے صف میں کھڑے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے عرض کی میرے آقا ایک بات چاہتا ہوں ادھر سے میرے بیٹے کو بلائیں. مسلمان نہیں تھا ادھر سے مجھے بلائیں میرے آقا میں اپنے 18 سال کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے اس کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں پہ رکھ کر دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں. سارے خون کے رشتے نیچے ہیں مصطفیٰ کی عزت کا رشتہ سب سے اوپر ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حضرت صدیق اکبر عن یحییٰ انہو سمع علی حضرت ابو یحییٰ فرماتے ہیں کہ میرے مولا علی سے سنا. مولا علی نے فرمایا ان اللہ لانزل اسم ابی بکر الصدیق. آؤ سنو مولا علی کا قول سنا رہا ہو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے. اس نے صدیق اکبر کی بات کی تو میں بھی بات کرتا چلا جاؤں. خدا کی قسم مولا علی نے فرمایا اللہ نے خود آسمان سے ابو بکر کا نام صدیق اکبر رکھا ہے. ابو بکر کو صدیق کا لقب خود رب کائنات نے عطا کر دیا. صدیق اکبر کی شان حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے 360 خلق ہیں من لقیہ بخلق من عامہ التوحید دخل الجنہ. حضور نے فرمایا ان میں سے ایک خلق بھی اگر کسی میں پایا گیا حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے هل فی منہا یا رسول اللہ. حضور اللہ کے 360 خلق کا کوئی نور میرے اندر بھی ہے. تھک تو نہیں 360 خلق کا نور میرے اندر بھی ہے. اب سنو میرے کریم آقا نے کیا فرمایا. میں نہیں کہوں گا تیرا دل سبحان اللہ کہے گا. میرے کریم آقا نے فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر. ابو بکر تو ایک خلق کی بات کرتا ہے اللہ کے 360 خلق کا نور پایا جاتا ہے تو صدیق اکبر تیرے سینے. قرآن کی آیت پیش کی اب وقت نہیں اس پہ مزید میں بحث کروں. ایک دو باتیں عرض کر کے کہ صاحبزادہ والا شان نے جو بات کہی ان کی تعمیل کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی کو اختیار کرو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. کہنے لگے عمل کا وسیلہ تو جائز ہاتھ جوڑا ہوں. میں نے خوش کیا آپ کو
دل راضی ہوا آپ کا. اب عقیدے کی بات سن لیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. کہنے لگے عمل کا وسیلہ تو جائز ہے, نماز پڑھ کے دعا کر جائز ہے, بیت اللہ کا حج ادا کر, طواف کر, تو وسیلہ بنا کر دعا کر جائز ہے, مگر نبی اور ولی کی ذات کو وسیلہ بنانا یہ شرک ہے, حرام ہے, ناجائز. میں نے کہا کس کو مانتا ہے؟ کہنے لگے اپنے علماء کو مانتا ہوں. میں نے کہا اٹھا شاہ اسماعیل دہلوی حضور کے در پہ کیوں آیا ہوں, سن کیوں آیا. میں نے کہا شاہ اسماعیل دہلوی نے دیکھا اہل سلوک ای آیت را بسلوک می فہمند بوسیلہ مرشد را می دانند لہذا بدو مرشد را یہ بھی نادرست. شاہ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے اللہ نے جو کہا نا کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو, اس نے کہا خدا تک پہنچنے کا وسیلہ یہ مرشد ہے, جو مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا مرشد اسے پکڑ کر خدا تک لے جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ سید شہر شاہ بخاری. سبحان اللہ. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. توجہ ہے, اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا. اب قوم عاد کو تباہ کر دیا, سمود کو تباہ کر دیا, قوم لوط کو برباد کر دیا. اب محبوب آپ کی قوم پر خدا عذاب نازل نہیں کرے گا. کیوں؟ انت فیہم, جب تلک آپ ان میں موجود ہیں. مظہر مختار غلط ترجمہ کر رہا ہے, کہاں ادات شرط ہے, ادات شرط نہیں تو شرط والا معنی کیوں پیدا کر رہا ہے. میں نے کہا وَأَنْتَ فِيهِمْ واو حالیہ ہے, نور الانوار کو اٹھا, حال کبھی شرط کا معنی پیدا کرتا ہے. توجہ کر, خدا نے شرط لگائی جب تک تو ہے عذاب نہیں اترے گا. کیوں؟ ان کے گناہوں کو دیکھوں گا, یہ تیری صورت بدحق ہوگا. جب تک تو موجود ہے, جملہ میں کہہ رہا ہوں, اب تک جس نے سبحان اللہ نہیں کہا ہوگا اب سبحان اللہ کہے گا. 1400 سال سے لے کر آج تک اللہ نے کسی کی شکل کو نہیں بدلا, آسمان سے پتھر کی بارش کا نزول نہیں کیا, خدا نے کسی قوم کو برباد نہیں کیا. شرط کیا تھی؟ جب تک تو ہوگا, جب تک موجود ہوگا, ان کے درمیان ہوگا, عذاب نہیں اترے گا. 1400 سال سے لے کر آج تک عذاب کا نہ اترنا دلیل ہے مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے, حضور آج بھی زندہ ہے, مصطفیٰ قیامت تک زندہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جب یہ معافی مانگیں گے تب بھی عذاب نازل نہیں کروں گا. یہ قصے دوڑے کہانیاں پڑھنا بڑا آسان ہے, قرآن کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. توجہ کے ساتھ, جب تک یہ معافی مانگیں گے عذاب نہیں اترے گا. میرے مالک گستاخ ولی معافی مانگ لے, معاف کر دے گا. کیا بات ہے, کیا نکتہ ہے. کیا گستاخ رسول معافی مانگ لے, ہم یستغفرون کہا نا, اگر وہ معافی مانگ لے اس کو معاف کر دے گا. سن کہا دو وسیلوں کا ذکر کیا, قرآن سے ثابت کر رہا ہوں, توجہ کر کے دیکھ. دو وسیلوں کا ذکر کیا, انت فیہم, انت ضمیر ذات پہ دلالت کرتی ہے, ایک محبوب کی ذات کا وسیلہ ہے. ہم یستغفرون ایک دعا کا عمل کا وسیلہ ہے. ہاتھ جوڑ رہا ہوں, دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے, اوے نبی کی ذات کو وسیلہ بنانے کا شرک کہنے والوں, اللہ نے یستغفرون کو بعد میں رکھا, انت فیہم کو پہلے رکھا, دعا کے وسیلے کو بعد میں رکھا, نبی کی ذات کے وسیلے کو پہلے رکھ کر دنیا کو بتا دیا سارے وسیلے بعد میں ہیں, مصطفیٰ کا وسیلہ پہلے موجود ہے. نعرہ
آستانہ عالیہ سید کریم شاہ بخاری حضرت علامہ مولانا مفتی معظر مختار درانی صاحب سبحان توجہ ہے. اب ایک بڑا گہرا نکتہ ہے. مولا جو گستاخ رسول کو معاف کر دے گا اگر وہ معافی مانگ لے تم نے کہا عذاب نازل نہیں کروں گا. کیا گستاخ رسول کو توجہ ہے کیا گستاخ رسول کو معاف کر دے گا؟ توجہ کر. فرما اس لیے تو انت فیہم کو پہلے رکھا. نہیں سمجھے سمجھاؤں گا. انت فیہم کو تو پہلے رکھا, ہم یستغفرون کو بعد میں رکھا. انت فیہم کا کیا مطلب ہے کہ حضور زندہ, یستغفرون کو بعد میں رکھ کر بتا دیا معافی اس کی قبول ہوگی تو اس کا عقیدہ ہوگا زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ. میری چشم عالم سے چپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. قرآن کہتا ہے آخری آیت پیش کر رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو جب پتا چلا کہ والد کی بنائی ختم ہوئی, قمیص دی بھائیوں کو اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه بی فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا. فرما جاؤ یہ قمیص دے دو میرے والد کو, آنکھوں پہ لگا دے, بنائی لوٹائے گی. توجہ کر کے بیٹھنا, بڑی خوبصورت بات کر رہا ہوں. فلما ان جاء البشیر القاء علی وجهه فارتد بصیرا. بھائی آئے, انہوں نے قمیض مبارک کو آنکھوں پہ رکھا, بنائی لوٹائی. اور ملا تو کہتا تھا نبی کی ذات کا وسیلہ شرک ہے, یہاں قمیض نبی تو نہیں. نہیں سمجھے اگر سمجھتے ہوتے تو دل سے سبحان اللہ کہتے. قمیض نبی تو نہیں. کیا مطلب یہ آثار نبی ہے. اگر قمیض جسم نبی کے ساتھ لگے وہ بھی وسیلہ بن جاتی ہے, اور اس میں آئے اس لیے ہے اس جگہ ولیوں کے قدم لگا. میں نے بیان کچھ اور کرنا تھا, بات کچھ اور آگے. مولا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ, ہم صدیق اکبر کے بھی نوکر, ہم سیدنا مولا کائنات کے بھی در کے غلام. سنی اس کو نہیں کہتے جو توہین صحابہ کرے, سنی اس کو نہیں کہتے جو توہین اہل بیت کرے. نانا صدیق اکبر کے بھی غلام, مولا علی کے در کے بھی غلام, ہم دونوں دروں کے غلام. خدا کی عزت کی قسم صدیق اکبر کی شان میں نے 2 حدیثیں پیش کر دی. اب مولا علی کی شان میں 2 حدیثیں سن لو. مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ, خدا کی قسم جن کی شان اور جن کا مرتبہ اور مقام کیا ہے, منبر پر چڑھ گئے کہ سلونی واللہ لا تسلونی عن شیء الی یوم القیامہ الا حدثتکم. ذاکر نائک کا مولوی, اس کی تقریر میں نے خود سنی. اس نے کہا حضور کو کل کی خبر نہیں, اور تم ان کی تقریر بڑے سنتے ہو. بڑی عجب بات ہے, گستاخ رسول کی تقریر سنو گے, سننی سنتے. میں سچ کہہ رہا ہوں, سننی سنتے جو حضور کی گستاخی کرے. قیامت کے دن حضور نے پوچھ لیا میرے گستاخوں کی تقریر سنتا تھا, کیا جواب دے گا؟ اس نے خود کہا نبی کو کل کی خبر نہیں. میں نے کہا حضور کی بات تو بڑی اونچی ہے. مولا علی منبر پر چڑھ گئے, مرادی مانا کر رہا ہوں. فرمایا مجھ سے سوال کر, کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, 1 سال کے بعد کیا ہوگا, 10 سال کے بعد کیا ہوگا, 1000 سال کے بعد کیا ہوگا, قیامت تک کیا ہوگا. آج علی بیٹھا ہے, جو سوال کرتے جاؤ گے علی ہر سوال کا جواب تمہیں عطا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت,
بخاری سبحان اللہ عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا تے حضرت دل آباد تھیا سو وجد کنو لکھال کنو ناسے ناہی نہ تھی مانے عشق اشادہ دین ایمان عشق ہے حابی پرند کردہ عشق ہے راہ بر راہ فکردہ عشق حاصل ہے عرفان جو حکم ہوا اس کی تعمیل کر کے رخصت چاہتا ہوں حضور کا سچا عاشق ہے نام خواجہ اویس قرنی ہے صبح سے لے کر شام سننا چاہتا ہے صبح سے لے کر شام تک نابینا ماں کی خدمت کرتا ہے رات کا وقت ہوتا ہے ماں کی خدمت میں عرض کرتا ہے ماں تھوڑی دیر مہلت تو دو حضور کے مدینے جانا چاہتا ہوں حضور کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں ماں کہتی اگر مدینے چلا گیا پیچھے میری موت کا وقت آ گیا جنازہ کون پڑھائے گا قبر کی بوری کو کون بند کرے گا ماں کے فرمان کو سنتے خاموش ہو جاتے سینے میں عشق رسول کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہوتا ماں سو جاتی ویسے قرضی قرن کی گلیوں میں چلے جاتے مکہ سے آنے والے ایک ایک تاجر کو بٹھا کر کہتے بتا تو صحیح حضور کی آنکھیں کیسی ہے حضور کا چہرہ کیسا ہے حضور کی زلفیں کیسی ہے پتی تھی جو گن چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب مار پھرا پتی تھی جو گن چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب مار پھرا سن بہر شہر بازار پھرا مت یار ملے میری شان سبب میرے آقا کوئی ویسے کرنی نہیں بن سکتا کوئی مولانا جامی نہیں بن سکتا کوئی مولانا روم نہیں بن سکتا آج آپ کی اولاد آپ کا بیٹا آج دلہا بن کے بیٹھا ہوا ہے آج ان کے قدموں کا صدقہ ان کی ذات کا صدقہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ویسے کرنی کے عشق کے سمندر کے چند قطرے ہمیں بھی نصیب ہو جائیں تتی تھی جو گن چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب مار پھرا سن بہر شہر بازار پھرا مت یار ملن کہیں سان سبب وہ مدینہ جانا چاہتا ہے مدینے کون نہیں جانا چاہتا میرے مسلک کا امام ہے محدث کبیر ہے سید العرب والعجم ہے 125 علوم پہ حاوی ہے امام احمد رضا خان بریلوی ہے مدینے پہنچا ہے سامنے حضور کی جالی مبارک ہے آنکھوں سے آنسو کے دریا بہائے ہوئے ہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے میرے آقا جالی کا پردہ ہٹاؤ نا ایک بار احمد رضا کو چہرے کا دیدار کرواؤ نا رو رو کے کہتا ہے بطور خوش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن تیسانس طبیب تمامن سے پنیا جھول پلامن میرے دل دا بھیت نہ پامن کوئی فرق نہیں ہے دل دا کیا حال سنو دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا ہوں دور مٹی سر پائیم سارا ننگ نموز وجائیم کوئی پچھن نویڑ ہے آئیم ہت الٹا عالم کھلدا دل پرم نگر تو تانگے جتا پیندے سخت اڑانگے نہ رہا فرید للانگے تے پند بہو مشکل دا کیا حال سنو دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا سبحان ہر عاشق مدینے جانا چاہتا ہے سننا چاہتے ہو کہتے ہیں یہ مولانا جامی کا واقعہ ضعیف ہے میں نے کہا تیرے نزدیک ضعیف ہوگا ہم عاشق ہے شیخ جامی ہے تک تو نہیں گئے شیخ جامی ہے محترم رب نواز صاحب کی محبت ان کے صاحبزادے کی محبت اور حضرت کی غلامی کا جذبہ مجھے لے کے آتا ہے آخری باتیں ہیں بڑے دل کے ساتھ سننا ہے یارو اللہ اکبر عاشق ہے شیخ جامی ہے قافلے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو
قافلے کے سردار نے کہا مدینے جا رہے ہیں. جب مدینے کی بات سنی نا بندتم مدینہ آلی جت کو مکان دوالی یہ دھرتی ہے وہ خالی یہ نور رسالت. بس حضور کے مدینے میں پہنچنے کے لیے اس قافلے میں شیخ جامی شامل ہو گیا. ان کو کیا پتا اتنا بڑا عاشق ہمارے ساتھ جا رہا ہے. سارے راستے میں جامی روتا رہا کہ مدینہ کی گلیوں کو دیکھو گا, حضور کی چالی کو دیکھو گا, گنبد خضرا کو دیکھو گا. نعت بھی پڑھتا گیا, روتا بھی گیا. اللہ اکبر. جب مدینے کے قریب پہنچے ہیں سرکار مدینہ کے گورنر کو خواب میں آئے ہیں. سب کو آنے دینا, جامی کو مدینہ کے باہر روک لینا. آج اگر جامی مدینے میں آ گیا تو مجھ مصطفیٰ کو روزے سے باہر آنا پڑ جائے گا. جامی کو روک دیا گیا ہے. جامی کی دھان نکلی ہے, رو رو کے کہتا ہے نسیمہ جانب بطحا گزر, نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن. تو شب من گزر آری منے مسکین ناداری یار سپاہی را آوس مادر کو. دارائے تکبیر, دارائے رسالہ, دارائے خلافت, دارائے حیدری, آستانہ عالیہ سید قائم شاہ بخاری. یار سپاہی را آوس مادر کو ایک لکھنے دی دو لکھنے سان سی ایک واری چا بول. وہاں اللہ اکبر اعلی حضرت ہے, عظیم البرکت ہے. مدینہ کی گلیوں میں پھرتا ہے, رو رو کے کہتا ہے میرے آقا رخ سے پردہ ہٹاؤ نا. جب دیدار نصیب نہیں ہوتا ہے رو رو کے کہتا ہے وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں. تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا, احمد رضا مالک کی مرضی تو کون. سبحان حضور دیدار کروائے نہ کروائے حضور کی مرضی. اللہ اکبر. میرا پیر فرید ہے, مسجد نبوی میں آیا ہے, مدینہ کے بچے آئے ہیں, ٹوپی کو اتار کر کھیلنا شروع کیا ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے. میرا پیر فرید آتا ہے, کہتا ہے تیرے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں, تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں, تیرے باندیاں بھی میں باندڑیاں, تیرے درد کتیاں نام. سبحان سبحان. میری بات سن لو گے, دل سے میری بات سن لو گے, جو سننا چاہتا ہے کہے سبحان اللہ. سبحان. ہر عاشق کی اپنی خوشبو, جامی کی بڑی خوشبو. اس نے کہا سکت را کاش جامی نام بوتے کہ آمد پر زبان زباہ گاہے. محبوب اپنی گلیوں میں پھرنے والے کسی ایک کتڑے کا نام جامی تو رکھنا. جب جامی جامی کر کے بلائے گا نا میں کتا بن کے حاضر خدمت ہو جاؤں گا. مگر پیر فرید نے کچھ اور کہا, تیرے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں, تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں, تیرے باندیاں بھی میں باندڑیاں. 15 سال کا عرصہ گزر گیا. آخری جملے ہیں, ہاتھوں سے گوشت غائب ہو گیا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. یار فرید کوئیں جالو جنہیں چلیا کو اتنی محبت رکھتا ہے حضور سے. آؤ ویسے کرنی نے کیا کہا, ماں رات ہوتی ہے دن ہوتی ہے شام ہوتی ہے تانگ مدینے کی ہوتی ہے. پیر فرید نے کہا روہی جاتا ہوں, چولستان جاتا ہوں, چاچڑ کی سرزمین پر کبھی اس جگہ سید بچھاتا ہوں, کبھی اس جگہ سید بچھاتا ہوں. رب نواز صاحب سے پوچھو ہر سال حضور کا عرش بناتا ہے, تمہیں بلاتا ہے, بڑے بڑے علماء کو دعوت دیتا ہے, کیوں بلاتے ہیں؟ مقصد کوئی اور نہیں, مقصد صرف یہ ہے تیرا وقت ملندہ ہوسی ڈھول مسانے ویڑے ہوس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
ڈھول نشانے ویڑے اوسی تیرا وہ شب جمعہ ہے میرے آقا آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں قبولیت کی رات ہے آج میں بھی جھولی پھیلائے بیٹھا ہوں آپ کے اولاد ہیں شہزادے کے مزار کے قریب آئے بیٹھے ہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے میرے آقا آج اور سپاس کے بعد گھر جائے سر کی آنکھ بند ہو دل کی آنکھ کھلے پردے ہٹے اور چہرے مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے کیرا وقت ملن نہ ہو سی ڈھول نشانے ویڑے سبحان اللہ رنج ہجر دے سخت ستایم اکھیاں رومن دل کرلاوے دلڑی چھک دی تن تڑ پاوے رات نہ آرام نہ آوے اکدو ہاک دبار اٹھائیم ملسم یار فرید کناہی دودھ دکھاواں کڈ کڈ بس کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ سبحان اللہ چلو ان کا حکم ہو گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کی شان ان کا مقام وراء الورا میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ومن كان من اہل الصلاة دعا من باب الصلاة فرما قیامت کے دن جو نمازی ہوگا وہ نمازیوں کے دروازے سے جائے گا نمازی ہوگا نمازیوں کے دروازے سے جائے گا جو روزہ دار ہوگا ریان کے دروازے سے جائے گا اہل صدقہ ہوں گے صدقہ کے ہر کسی کے لیے الگ الگ دروازے صدیق اکبر کھڑے ہو گئے میرے آقا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کا نام جنت کے ہر دروازے پر ہوگا فرما لوگوں سن لو لارجو ان تکون منہم فرما میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت کے دن جنت کے ہر دروازے پہ نام لیا جائے گا تو صدیق اکبر کا نام لیا اللہ اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آخری حدیث پڑھ رہا ہوں میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اول من یصافح الحق عمر واول من یسلم علیہ واول من یاخذ بیدہ فیدخل الجنہ اگر فاروق اعظم کو مانتا ہے کہ سبحان اللہ حدیث سنی میرے قریب آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جس ہستی سے سب سے پہلے مصافحہ کرے گا وہ عمر بن خطاب ہوگا اللہ سب سے پہلے جس ہستی کو سلام کرے گا عمر بن خطاب ہوگا اللہ سب سے پہلے اپنے دست قدرت سے جس ہستی کو سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا وہ بھی عمر بن خطاب ہوگا دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرہ جامی نے کہا میں نے ساری زندگی آپ کی نعتیں پڑھی ہے ذکر کیا ہے آپ کا ایک بات چاہتا ہوں میرے آقا موت کا وقت قریب ہو پتلی بند ہو رہی ہو فرشتہ اجل روح قبض کر رہا ہو جامی چاہتا یہ ہے موت کے وقت پردے ہٹے اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخبور کر دیا اب کیا کرے گا جان تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی وہ زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد اللہ کریم آپ کی اللہ کریم ہم سب کے حال پہ لطف کرم فرمائے عشق رسول کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ سید کیم علی شاہ بخاری آستانہ عالیہ سید کیم علی شاہ بخاری سبحان اللہ سبحان اللہ آپ تشریف رکھیں